چنانچہ اب یہ ہوٹل کے قریب پہنچا اور ہوٹل والے سے کہا لو بھائی یہ ہمارے پیسے، تم ہم کو کھانا دو۔ چنانچہ ہوٹل والے نے جیسے ہی سکے لیے تو وہ سکوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تملیغ خان، حضرت تملیغ خان کے چہرے پر بار بار سکوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بھی تعجب کر، ارے تم کیا دیکھتے ہو؟ چنانچہ آجو باجو والے ہوٹل والے سب جمع ہو گئے، دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، ارے بھائی اس کو خزانہ ہاتھ لگا ہے، چلو اس کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا بیدوسیس نام کا، الحمدللہ الحمدللہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآداب، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ 7 قسم کے نوجوان جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھے تھے، ایک غار میں جا کر کے سو گئے تھے اور 309 سال تک سلانے کے درمیان کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی، وہ ساری تفصیلات ڈیٹیلز گزشتہ مجلس میں گزر چکی۔ اب اس 19ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا، جگایا، تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے، سوال کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ارے بھائی لوگ کتنا ٹھہرے، غار میں کتنا رہے؟ تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، یعنی پونا دن یا آدھا دن ٹھہرے۔ پھر انہوں نے کہا ارے بھائی تمہارا پروردگار تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ چنانچہ 309 سال تک سوتے سوتے جب گزر چکے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ بھائی غار کے اندر کتنا سوئے، کتنا رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر 24 گھنٹے یا 35 گھنٹے ہم میں سے کسی کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، تو وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، بدن میں پوری طرح کمزوری چھا جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی عجیب قدرت کہ ان 7 قسم کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک غار کے اندر سلایا، اور 309 سال کے بعد بغیر کھائے پیے یہ لوگ رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، عجیب کرشمہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ 309 سال تک سونے کے باوجود بغیر کھائے بغیر پیے ان کے بدن میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی، اور کسی قسم کے اعتبار سے وہ لوگ تھکے نہیں تھے، ان کا پورا بدن بالکل تیار شدہ تھا، کسی قسم کی کوئی کمزوری دبلاپن ان کے بدن میں نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجیب شان، اللہ تعالیٰ کے عجیب قدرت
اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب قدرت کا کرشمہ ان کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر اس کے بعد چرچا کرنے لگے کہ بھئی اپنے غار کے اندر کتنا ٹھہرے کتنا رہے۔ تو ایک ساتھی کہنے لگا کہ بھئی ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں، اور دوسرے ساتھی کہنے لگے نہیں بھئی دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، آدھا دن یا پونا دن ٹھہرے۔ اور پھر کچھ ساتھی کہنے لگے ارے بھئی جس خدا نے اور جس اللہ نے ہمیں غار کے اندر سلایا وہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جانتی ہے، زیادہ بحث و مباحثہ میں مت پڑو، اب کام کی بات کرو۔ چنانچہ اب ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے اس وقت ان کو بھوک کا احساس نہیں ہوا، لیکن جب بیدار ہوئے اٹھے اپنی نیند سے اور کچھ باتیں ہوئی، 10-15 منٹ کا وقفہ ہوگا، اس دوران ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ چنانچہ کہنے لگے ارے بھائی ہمیں بھوک کا تقاضا ہے، کھانے کا تقاضا ہے۔ تو آگے والی آیت میں فرماتے ہیں کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو ہمارے جو یہ پیسے ہیں پیسے لے کر کے پڑوس میں باجو میں جو شہر ہے وہاں کھانا لینے کے لیے بھیجو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جب اپنے شہر سے اور اپنے گھر سے نکلے تھے تو ساتھ میں پیسے لے کر کے نکلے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے اپنے خرچے کی فکر آدمی کو خود کرنی چاہیے، کسی پر بوجھ نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے شہر سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں ساتھ تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو بکر ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی مجھے دے دو، پیسوں میں جس قیمت میں تم لائے ہو اسی قیمت میں تم مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا کہ یہ اونٹنی تو میں اللہ کے رسول کو ہدیہ دوں گا، مفت میں دے دوں گا۔ تو اپنی رائے کو ظاہر کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر میرے پاس پیسے ہیں، تم بولو یہ اونٹنی کتنے کی ہے؟ تو باقاعدہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیا دیے دوستو؟ پیسے دیے اور ان سے اونٹنی خرید لی۔ تو پتہ چلا کہ ہر آدمی اپنے خرچے کے اعتبار سے جیب میں پیسے ضرور رکھے، پھر اللہ کی ذات پر کیا کرے؟ بھروسہ کرے۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ بھروسہ کس کو کہتے ہیں، توکل کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کرے، محنت کرے، پھر اللہ کی ذات پر کیا کرے؟ بھروسہ کرے۔ چنانچہ ان ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ہم میں سے کسی ایک آدمی کو بھیجو۔ تو مشورے میں تملیخہ نام کے ایک ساتھی تھے، ان کا نام طے ہوا، اور ان سے کہا کہ تم شہر میں جا کر کے کھانا لے کر کے آؤ، اور ساتھ میں نصیحت بھی کر رہے ہیں فَلْيُنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یاد رکھنا تم کھانا لینے کے لیے تو جاتے ہو لیکن کھانا حلال ہونا چاہیے، حلال کھانا پاکیزہ ہونا چاہیے، حرام کھانا نہیں ہونا چاہیے، برابر چوکنا چوکسائی کے ساتھ اور بالکل تحقیق کر کے پوچھ پرچھ کر کے کہ بھئی فلاں ہوٹل میں اور فلاں جگہ میں کھانا کیسا ملتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے ایک مسئلہ اس کے تحت لکھا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی ہوٹل کا کھانا جائز نہیں ہے، تحقیق کرے، کیونکہ بعض دفعہ حرام چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں، اس لیے تحقیق کر کے کھانا کھائے۔ تو ساتھی نصیحت کر رہے ہیں کہ تملیخہ بھائی تم کھانا لینے تو جاتے ہو تو کھانا کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ حلال ہونا چاہیے، حرام والا نہیں ہونا چاہیے، شعبے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ سب جانتے تھے کہ حرام میں کیا کیا نقصانات ہیں، اور حرام کے ذریعے آدمی کی ذات پر اور اس کی نسلوں میں کتنا زبردست اور ایک فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کھانا دیکھ کر کے لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ غار میں گئے تھے تو اس وقت ان کے شہر کا جو ماحول تھا وہ بت پرستی کا ماحول تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ بھئی بتوں کے نام پر جانوروں کو کیا کرتے ہیں بھئی؟ ذبح کرتے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ 15 دنوں میں ہمارے یہاں بھی وہ سلسلہ قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم کو دعا سکھلائی گئی کہ حلال کرتے وقت، ذبح کرتے وقت دعا بتلائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری قربانی، میرے روزے، میری نماز، میرا جینا، میرا اٹھنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے قربانی کے وقت، اس لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور کس کے نام سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ اگر غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کریں گے تو وہ کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ قرآن کریم میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے خون کو بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ خون نہ پی سکتے ہیں، خون کو نہ چاٹ سکتے ہیں، ہر اعتبار سے خون سے دور رہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور ان جانوروں کو کہ جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ ولیوں کا نام لیا ہو، نبیوں کا نام لیا ہو، اللہ کے علاوہ کا نام لیا ہو، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی ہمارے ہاں جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس لیے کھانا برابر دیکھ کر کے، تحقیق کر کے تم کھانا لانا۔ اب دوستو دیکھیے کہ کھانا جب حرام ہوتا ہے تو روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی ہر اعتبار سے کمی یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا بند کر دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے پیٹ کے اندر گیا تو سب سے بڑا نقصان کہ دعا کا قبول ہونا کیا ہو جائے گا دوستو؟ بند ہو جائے گا۔ کھانا حرام، پینا حرام، کپڑا حرام، تو رو رو کر کے بھی دعا کریں گے، ہماری یہ دعا قبول ہوگی نہیں۔ حجاج ابن یوسف ثقفی ایک بہت بڑا مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے، نفعۃ العرب نام کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 1,20,000 مسلمانوں کا یہ قاتل گزرا ہے، حاکم تھا بڑا۔ اس کو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں چند اللہ والے جو ابدال قسم کے ہیں اور ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سن لیتے ہیں، اگرچہ دعا ہو یا بد دعا ہو دونوں سن لیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو کسی نے اس کو ترتیب بتلائی، کہا کہ عالی شان دعوت کرو اور دعوت میں حرام چیزیں ملا دو، پھر تم ان کی دعاؤں سے بھی مطمئن اور ان کی بد دعا سے بھی مطمئن۔ چنانچہ وہ 40 قسم کے جو ابدال تھے، کتنا بڑا اونچا درجہ ہے ابدال، تو فرمایا کہ ان کو دعوت دی، بلایا، اور یہ سب لوگ بیٹھے، کھانا کھایا، کھانا کھا کر کے جب باہر آئے تو حجاج بن یوسف کہنے لگا خوشی خوشی ساتھیوں کو، اب میں ان کی بد دعا سے مطمئن ہو گیا، اب مجھے ان کی بد دعا کا کوئی اثر ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو کھانے میں کیا کر دیا بھائی؟ حرام کھلا دیا۔ آج بھی ہوٹلوں میں بعض دفعہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہے جو جانور کے پیشاب کو تبرک سمجھتی ہے، برکت کی چیز سمجھتی ہے، تو اس کی چھٹائی کرتی ہے، اس کو چھانٹتے ہیں۔ اس لیے ناشتہ وغیرہ، کھانا وغیرہ تحقیق کر کے، سوچ سمجھ کر کے کھائے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بولو حرام ہے اور یہ سب ناپاک ہے، نجس ہے۔
ہر اعتبار سے، کیونکہ کھانے کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ چنانچہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے اصول فقہ نام کی ایک کتاب ہے نور الانوار، جو منار کی شرح ہے، اس کو لکھا ہے، اور انہوں نے 2 مہینے 7 دن کے اندر لکھا ہے۔ 2 مہینے 7 دن، جو علماء کے لیے اور مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے درد سر کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب ہے، لیکن جب اللہ کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو علم دیتا ہے۔ تو انہوں نے 2 مہینے 7 دن میں ضخیم بڑی مشکل کتاب لکھ ڈالی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے زمانے کا سپاہی ان کے پاس آیا اور حاکم نے اس کو بلایا تھا، چنانچہ وہ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، تو وہ آ کر کے چلا کر کہتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت، حاکم ہے وقت تم کو یاد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ حدیث کا درس دے رہے، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حدیث شریف پڑھا رہے تھے، وہ بے شمار طلبہ تھے، تو وہ ذرہ برابر اپنی حیت کو بدل نہیں رہے تھے، ایک ہی حالت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو چہرہ تھا وہ آہستہ آہستہ لال ہو رہا تھا، بالکل گرم ایسا چہرہ۔ طلبہ نے محسوس کر لیا کہ آج تو استاد محترم کا چہرہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ چنانچہ جب حدیث شریف پڑھا کر کے فارغ ہوئے، ایک طرف آئے تو کہا کہ دیکھو میری داڑھی میں کچھ ہے، تو ان کی داڑھی میں بچھو ہے، تو بچھو نے 17 ڈنک مارے، کتنے مارے؟ 17 کے قریب ڈنک مارے، لیکن حدیث شریف پڑھاتے ہوئے ذرہ برابر ہلے نہیں اور اپنی حالت کو بدلا نہیں۔ دوستو کیسا انہوں نے حدیث کا احترام کیا، اللہ کے رسول کا احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا ان سے کام لیا۔ چنانچہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو بھی حدیث کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا موقع دیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے 17 مہینے یا 17 سال انہوں نے درس حدیث دیا۔ یہاں حدیث شریف مدرسوں میں پڑھانے والے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ چنانچہ حرام سے جب آدمی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ارادہ کرے کہ ہمارے کھانے میں ذرہ برابر بولو لقمہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، جو کالیڑا کے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، کتنا اونچا مرتبہ اور کتنا بڑا ان سے کام لیا۔ تو کہا کہ علماء دیوبند کے سچے جانشین تھے، ذرہ برابر کوئی مطلب کہ کوئی رول رعایت نہیں کرتے تھے، حق تو حق۔ اس لیے کہا علماء دیوبند ملٹری کی طرح ہے، جیسے ملٹری سرحد پر کھڑی ہوتی ہے، وہ باہر سے نہ کسی کو اندر آنے دیتی ہے اور نہ اندر والے آدمی کو باہر جانے دیتی ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ پیور دین ان لوگوں نے ہمارے سامنے پیش کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ دین میں سے نہ کسی چیز کو باہر نکالتے ہیں اور نہ کسی نئی چیز کو دین میں کیا کرتے ہیں دوستو؟ داخل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین تھا، شریعت تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین تابعین کے زمانے میں، بس وہی باتیں الحمدللہ آج بھی قیامت کی صبح کی سفیدی تک یہ نظام انشاءاللہ کیا رہے گا بھئی؟ چلتا رہے گا۔ چنانچہ یہ پڑھ رہے تھے ان کے والد صاحب، حضرت مفتی سعید صاحب کے والد صاحب، ان کا نام تھا یوسف بھائی۔ چنانچہ یہ ڈابھیل پڑھ رہے تھے، اور اس وقت ڈابھیل میں بڑے بڑے علماء دیوبند، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، بڑے بڑے علماء کرام وہاں پہنچے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے علماء کے اساتذہ کی خدمت کرتے تھے یوسف بھائی، حضرت مفتی سعید کے والد صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ بھئی میرے بچے آپ کی طرح زبردست عالم دین بنے، حدیث کا علم ہو، قرآن کی تفسیر کا علم ہو، تو کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو کہا کہ دیکھو بیٹا، ایک نصیحت میرے پلے باندھ لو، یاد کر لو، اگر تم نے اپنے بچوں کو حلال کھلایا، حرام سے بچایا، تو انشاءاللہ زمانے کے زبردست محدث بنیں گے۔ تو ان کی پیشین گوئی صاف ثابت ہوئی کہ نہیں بھئی؟ اللہ نے دیوبند کا زبردست ان کو شیخ الحدیث بنایا، صدر المدرسین بنایا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت
میرے والد صاحب سودی رقم کھاتے ہیں۔ چنانچہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایمان والے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ کوئی لڑ سکتا ہے اللہ سے؟ رسول اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ چنانچہ فوراً انہوں نے پڑھنا چھوڑا اور چھوڑ کر کے اپنے گاؤں میں آ کر کے اپنے ابا سے الگ ہو گئے اور الگ انہوں نے کاروبار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بھائیوں میں سے 3 بھائیوں کو زبردست عالم دین بنایا۔ تو دیکھو دوستو، حلال کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں میں باعمل علماء کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ پیدا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان حرام لقمے کا یہ ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ چنانچہ لوگ شکایت کرتے ہیں، آتے ہیں کہ بھئی نماز میں ہماری طبیعت نہیں لگتی، نماز میں دل نہیں لگتا، دھیان نہیں لگتا، تو وہ حرام کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کو برے برے گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ننداسن میں ایک ساتھی ملا، کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں لیکن وساوس مجھے بہت ستا رہا ہے، وسوسے مجھے آئے دن نیند میں بھی آتے ہیں، بیداری میں بھی آتے ہیں۔ چنانچہ پھر میں نے ان کو ساری ترتیب بتلائی۔ خیر، تو حرام کی دوستو، یہ حرام کے لقمے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور نماز میں دھیان بھی نہیں لگتا اور بولو برے برے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی برابر دیکھ کر کے تم کھانا لانا۔ چنانچہ آگے پھر نصیحت کر رہے ہیں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، چنانچہ کھانا پاکیزہ ہو اور اسی پاکیزہ کھانے کو لے کر کے تم ہمارے پاس پہنچو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نصیحت کر رہے ہیں ساتھی، دیکھو بھائی برابر چالاکی سے جانا، ہوشیاری سے جانا، تمہاری کسی کو پتہ، تمہارے متعلق کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ ہم کو پتہ ہے کہ بھئی جو ظالم دقیانوس بادشاہ ہے وہ آگے فرمائے اِنَّهُمْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو تمہیں کیا کر دیں گے؟ سنسار کر دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر کے اپنا غصہ نکالیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، پوجا ہو رہی ہے اور ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلے، برابر دھیان کے ساتھ اور چوکنا کے ساتھ تم کھانا لے کر کے ہمارے پاس پہنچو۔ چنانچہ وہ ساتھی تملیخہ نام کا آدمی کھانا لینے کے لیے ہوٹل پر پہنچا اور ان کو سکے دیے۔ کیا دیے بھائی؟ سکے دیے، اور یہ بھی کہا تھا دیکھو کہ بھائی کھانا خرید کر کے لانا، مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی سے سوال کرتے نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے السوال ذل، کہ سوال کرنا یہ سراسر ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اس لیے کسی سے ہم سوال قرضہ لو لیکن کسی سے مانگنا نہیں، کسی سے سوال کرنا، کس سے مانگیں گے بھئی؟ ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر مانگے گا کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر بدنما دھبے ہوں گے، بدنما داغ ہوں گے، محشر والے سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی دنیا میں لوگوں سے مانگتا رہتا تھا، بھئی اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو، اتنا کام کر دو، نہیں، کسی سے کوئی مانگنا نہیں، کسی سے کوئی سوال کرنا۔ تو اللہ والوں کی خاص صفت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی خاص یہ وصف ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی سے مانگتے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی مانگنا نہیں، پیسے دینا، پیسے پیش کرنا، پھر اس کے بعد کھانا لینا۔ چنانچہ اب یہ ہوٹل کے قریب پہنچا اور ہوٹل والے سے کہا لو بھائی یہ ہمارے پیسے، تم ہم کو کھانا دو۔ چنانچہ ہوٹل والے نے جیسے ہی سکے لیے تو وہ سکوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، تملیخہ حضرت تملیخہ کے چہرے پر بار بار سکوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بھی تعجب کر، ارے تم کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ ارے بھائی تم کون سے زمانے کے ہو، ایک خزانہ تم کہاں سے لائے، یہ خزانہ تمہارے کہاں سے ہاتھ لگا؟ ان کو اس کو تو پتہ نہیں کہ ہم کتنے سال سوئے ہیں، بولو 309 سال، اس کو بھی پتہ نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے بات دراصل یہ تھی کہ یہ لوگ جب غار میں گئے تھے سونے کے لیے تو صبح کا وقت تھا، 9 یا 10 بجے تھے، سورج کے چڑھنے کا وقت تھا، لیکن جب بیدار ہوئے اٹھے نیند سے تو شام کا وقت تھا۔
سورج کے ڈوبنے کا، عصر اور مغرب کے وقت کا درمیان کا وقت تھا، داخل ہوئے تو صبح کا وقت، اور پھر اٹھے تو سوئے تو صبح کا وقت، اور اٹھے تو شام کا وقت. اس لیے تو وہ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو کتنے دن ٹھہرے ہیں، ایک دن ٹھہرے، یا کتنے دن کتنا وقت سوئے، آدھا دن سوئے، پونا دن، حالانکہ 309 سال تک سوئے تھے. دیکھیے اللہ کی شان کہ داخل ہوئے تو صبح کا وقت اور اٹھے نیند سے تو ان کو تو پتہ نہیں، اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو آدھا دن ٹھہرے یا پونا دن سوئے، لیکن ان کو کسی کو پتہ نہیں. تو ہوٹل والے نے تعجب سے پوچھا ارے بھائی یہ تو بہت سال ہو گئے اس کے، بہت پرانے پیسے ہیں، بتاؤ سچ سچ بتاؤ تم کون آدمی ہو، تم کہاں سے آئے ہو. تو وہ تبلیغ خواہ ڈر گئے اور ہچکچا گئے، ارے یہ کیا سوال کر رہا ہے، ایک دن تو سو کر کے اٹھے تھے، ایک ہی دن ہوا تھا سو کر کے، اور یہ ہم سے کیسے سوالات کرتا ہے. چنانچہ آجو بازو والے ہوٹل والے سب جمع ہو گئے، دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، ارے بھائی اس کو خزانہ ہاتھ لگائے، چلو اس کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں. چنانچہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا بیدوسیس نام کا، تو وہ بادشاہ تھا مومن، پکا ایمان والا تھا، اور پورا ماحول بھی ایمان والوں کا تھا. اور دقیانوس نام کا جو بادشاہ تھا اور اس کی جو قوم تھی بت پرست، وہ تو کیا ہو گئی بھائی، ختم ہو گئی، پوری طرح ان کا نام و نشان مل گیا. اب ظاہر بات ہے 309 سال گزرے ہو تو کوئی باقی رہے گا، 100 سال میں پورا چینج ہو جاتا ہے، پورا بدلاوا آ جاتا ہے. ہمارے علاقے کا باغدیس اگر وہ 100 سال رہ کر کے آئے گا تو وہ کیا کہے گا، میں اپنے گاؤں میں نہیں ہوں تو دوسرے گاؤں میں ہوں، کیونکہ پورا حلیہ اور پورے گاؤں کا نقشہ. دیکھیے ہماری مسجد نہیں بن رہی، اسے مشکل سے 40 سال ہوئے گزرے ہوں گے، تو 100 سال کے بعد آئے گا کہ آگے بالیشاہ کی مسجد نہیں ہے تو کوئی دوسری مسجد لگتی ہے. تو 309 سال گزر گئے تو کتنا بدلاوا. تو وہ بھی تبلیغہ کہنے لگا کہ سب کے چہرے مہرے بھی الگ ہے، سب کا بولنا چالنا بھی الگ ہے، تو ضرور ہمارے ساتھ کچھ معاملہ بنا ہے. چنانچہ بادشاہ کے پاس لے گئے، اور بیدوسیس نامی بادشاہ جو پکا مومن تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہم نے سن رکھا تھا کہ 7 قسم کے نوجوان یہ لوگ کسی غار میں جا کر کے سوئے ہیں، لیکن ان کی غار کا کیا نشان ہے وہ ہم کو پتہ نہیں تھا، لگتا ہے تم ہی لوگ ہو، اور تمہارا کیا نام ہے، تبلیغہ. چنانچہ بادشاہ جو تھا دقیانوسی نام کا بادشاہ، اس نے ایک تختی بنوائی تھی، اور تختی میں اس 7 قسم کے نوجوانوں کے نام لکھے تھے، اور اس نے لکھا تھا کہ یہ لوگ غار میں جا کر کے چھپ گئے ہیں، سو گئے ہیں، ان کی زبردست ایک کہانی ہے، لیکن کہاں گئے ہیں کچھ عطا پتہ دقیانوس نامی بادشاہ کو بھی پتہ نہیں تھا، اس کے ڈر سے تو غار میں آ کر کے سوئے تھے. تو اس تختی کو اس نے پڑھ رکھا تھا، اور اس تختی کو بادشاہ کے خزانے میں، حکومت کے خزانے میں جمع کر دیا تھا. تو بیدوسیس نے اس تختی کو پڑھا تھا اور فوراً اس کو یاد آیا کہ ہاں یہ یہی لوگ ہیں اور جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے. چنانچہ اس وقت بادشاہ جو تھا بیدوسیس نام کا، وہ دعا کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. کیا مانگ رہا تھا کہ اس کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا، بڑا زبردست فتنہ. کہا کہ اس کے زمانے کے ایمان والے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے، وہ فتنہ تھا کہ بھئی جب آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو پھر قبر کے اندر سال 2 سال 20 سال 25 سال میں اس کا نام و نشان مٹی ہو جاتا ہے، اور بس کچھ ہڈیاں سی رہ جاتی ہیں. اس لیے دوستو ہم کسی چیز میں تکبر نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی ہم پڑوسی کو ستائیں. 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے بنا بنا کر. 2 دن کی زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے. 60 سالہ زندگی میں ہم دوسروں سے نفرت کرتے رہیں گے، اڑوس پڑوس کو دوستوں کو ستاتے رہیں گے، حرام چیزیں کھاتے رہیں گے، گناہوں بھری زندگی گزارتے رہیں گے. اندازہ لگائیے ہم کیا لے کر کے جائیں گے اللہ کے دربار میں. 60 سال بھی مشکل سے نہیں گزرتے، اس وقت 50 سال میں آدمی پوری طرح تھک جاتا ہے. ہماری غذائیں ایسی ہو چکی ہیں، دواؤں کے ذریعے آدمی چل رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ 40 سال تک آدمی کھانا کھاتا ہے، اور پھر 40 سال کے بعد کھانا آدمی کو کھا جاتا ہے. تو اب دوستو ایسی زندگی میں ہم کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کریں گے. ارادہ کریں انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم سچے پکے کیا بن جائیں گے دوستو، مومن بن جائیں گے، اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے. تو یہ فتنہ اٹھا، کہا کہ بھئی آدمی مر جاتا، قبر میں دفن کرو تو ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ کیسے کھڑا کریں گے.
تو بیدوسیس نام کے جو بادشاہ تھے ان کو تو بڑا فکر لاحق ہوا، ارے یار یہ تو بڑا جبرا فتنہ اٹھا، کیونکہ سب لوگ نیک تھے، سب لوگ دیندار تھے، اور دقیانوسی نام کا بادشاہ تو پوری قوم الگ گزر چکی تھی، تو نیک لوگ تھے، اب نیک لوگوں میں ایسا فتنہ اٹھے۔ جیسے ابھی ہماری بستی اگر دیندار ہو اور اچانک کسی نوجوان بچے سے معاملہ بن جائے تو سب لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں کہ یار ہماری بستی میں یہ کیا ہو گیا، ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے دوستوں ہم دیکھتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواؤں کے جو طوفان ہیں اور بے وقت جو بارش ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ تھپڑے مار مار کر کے ہم کو سمجھاتے ہیں مومنوں سمجھو، ایمان والوں سمجھو۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو دوستو یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ دوسری قوموں کو لائے گا۔ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، یہ مسجدیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا حجاب عورتوں کے لیے کتنا بڑا ایک زبردست اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اگر ہم نہیں قدر کریں دوستو یاد رکھو ہمارے ملک میں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے اندر لوگ اسلام میں جھونک داخل ہو رہے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں۔ اس لیے دوستو اللہ کو ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت، اگر ہم فکر کریں گے صحیح معلوم ہے سچے پکے مومن بنیں گے تو دوستو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ حالات ہمارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ وہ بادشاہ جو تھا وہ روزانہ ٹاٹ کا لباس پہننا تھا اور راخ رشا جس کو کہتے ہیں اس پر بیٹھ کر تختے پر اس پر بیٹھ کر کے روزانہ دعا کرتا، اے اللہ میری قوم میں اور میرے ملک میں بہت بڑا زبردست فتنہ اٹھا ہے، کوئی ایسی سبیل اور کوئی ایسا راستہ بتلا دے جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں یہ شکوک و شبہات نکل جاوے۔ یہ کیا کہہ رہے کہ آدمی جب مر جائے گا تو پھر دوبارہ اٹھائیں گے؟ ارے بھائی آدمی پوری طرح سڑ جاتا ہے، پانی میں ڈالو تو بولو بودا ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے، آگ میں ڈالو تو جل کر کے، تو فرماتے ہیں کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے پیچھے جہاں سے بندر کی دم شروع ہوتی ہے وہاں ایک باریک سا سفید سا دانہ ہوتا ہے، یہ نہ جلانے سے جلتا ہے اور نہ زمین میں دبانے سے سڑتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، بس وہ دانہ تو اپنی جگہ رہتا ہے، باقی پوری لاش آدمی کی کیا ہو جاتی ہے 25 سال میں۔ حرم مکہ میں دیکھیں، حرم مدینہ میں دیکھیں، لوگ کیمیکل ڈالتے ہیں، حکومت کیمیکل ڈالتی ہے اور 6 مہینے 7 مہینے میں تو وہ آدمی پوری طرح مٹی بن جاتا ہے، کیونکہ روزانہ کتنے جنازے ہوتے ہیں۔ جو لوگ عمرہ میں گئے، حج میں گئے ہے نا، الحمدللہ ہمارے لوگ مسلمان پہنچے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، اللہ تعالی ہمارے لیے بھی عافیت کے ساتھ حج مقدر فرمائے۔ چنانچہ روزانہ الصلاۃ علی المیت الصلاۃ علی الاموات کہ بھئی جنازے کی نماز کتنے جنازے ہوتے، کتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، چنانچہ زمین کہاں سے لائیں؟ تو اسی طرح کیمیکل ڈال کر کے فوراً پوری لاش اور پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر اسی پر قبریں چلتی رہتی ہے۔ خیر تو اس بادشاہ نے خوب اللہ سے دعا کی، مانگا، اور اسی وقت یہ ہوٹل والے اس تملیخہ نام کے آدمی کو لے کر کے پہنچے۔ چنانچہ تملیخہ نے پوری کہانی بتلائی، کہا کہ ہم لوگ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا جو ہم پر ظلم کر رہا تھا، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے۔ تو بادشاہ نے جب سنا بیدوسیس نے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا، الحمدللہ الحمدللہ، آج اللہ نے میری دعا کیا کر دی بھائی، قبول کر دی۔ اور جو لوگ مجمع میں لوگ تھے جو جمع تھے ان سے کہا، اے تملیخہ نام کے آدمی کو بھی کہا کہ تم اپنی کہانی بیان کرو۔ چنانچہ تملیخہ نے کہا کہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں غار کے اندر اور ہمارے ساتھی بھی غار میں میرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی فٹافٹ مجھے کھانا لے جانا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا فکر مت کرو، میں مسلمان ہوں، انشاءاللہ تم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ تملیخہ نے یہ پوری بات ان لوگوں کے سامنے کہی جن لوگوں کے دلوں میں بولو دوبارہ اٹھائے جانے پر اعتراض تھا، سوال تھا۔ اس نے جب یہ بات کہی تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں، جو ذات 309 سال تک سلائے رکھے بغیر کھلائے پلائے وہ ذات دوبارہ انسان کو بولو زندہ کرنے پر کیا ہے، قادر ہے۔ چنانچہ ان کو اطمینان ہو گیا اور پھر بیدوسیس نامی بادشاہ نے کہا اپنے ساتھی تملیخہ سے، چلو اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ تو بیدوسیس بادشاہ آگے ہے اور پھر اس کے بعد پورا قافلہ آگے ہے اور پھر اس کے بعد غار کے قریب جاتے ہیں۔ تو تملیخہ کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع کر دوں، اور اگر سب جائیں گے تو وہ ڈر جائیں گے کیونکہ حالات کے مارے بیچارے وہ لوگ غار میں سوئے، غار میں جگے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، اس لیے میں وہاں جا کر کے پہلے پوری بات کر لیتا ہوں پھر تم لوگ آنا۔
پھر اس کے بعد چنانچہ کیا بات کہی وہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد آئندہ ان کے ساتھ کیا معاملہ بنا وہ بھی ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماوے، قبول فرمائے۔ الحمدللہ ماحول تو تھا کہ نہ آیا جائے، لیکن الحمدللہ ایک ارادہ ہوتا ہے کہ سبب کا ناغہ نہیں کرنا۔ آپ لوگ بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں آتے ہو، بیٹھتے ہو، تو پھر میں نے بھی کہا کہ میں بھی کچھ بھی ہو جائے، چنانچہ خوب راستے میں بارش میری بھیگ گیا، لیکن الحمدللہ میں نے کہا کہ واپس جانا نہیں، جا کر کے قرآن کی تفسیر کر کے ہی آنا ہے۔ چنانچہ یہی چیزیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے کہیں گے اللہ کوئی نیکی تو نہیں ہے، بس اس قسم کی نیکی لے کر کے آئیں گے۔ رحمت حق بہانہ نہیں جویت، خدا کی رحمت کیا ڈھونڈتے ہیں دوستو، بہانہ نہیں۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام آ جائے پیچھے قدم ہٹانا نہیں۔ حالات تو وہ لوگ اس سے بھی بدتر آئے ہیں، گزر گئے، کیسے بھی آئیں گے گزر جائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ہم کو متنبع کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی حالات ہیں بہت پرخطر حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیاوی اعتبار سے بھی مالا مال فرماوے اور دینی اعتبار سے بھی مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔